آگے فرمایا گیا کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. آدمی کوئی بھی عمل کرے جب تک یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں تب تک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. پہلی شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہو. آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں جو حدیثیں جمع کی ہیں، سب سے پہلی حدیث کون سی لائے ہیں؟ حدیث نیت کو انہوں نے اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کے بعد جتنی حدیثیں آتی ہیں اور جتنی حدیثوں کے اندر زندگی کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آدمی کی نیت صحیح نہ ہو. ہر نیک کام میں نیت شرط ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا؟ نیت صحیح ہو. نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا؟ وہ کام کرے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، نیت صحیح ہو. اور دوسرے عمل صحیح ہو. نیت کر لے لیکن عمل وہ صحیح نہ ہو. عمل کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرے گا تب عمل صحیح ہوگا. قرآن نے جیسا کہا، نبی نے جیسا کر کے بتایا، اگر اس طریقے سے کرتا تب تو عمل صحیح ہوگا، ورنہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرے، جس طرح چاہے نماز پڑھے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے زکات دے، جس طرح چاہے حج کرے، ایسا حج، ایسی نماز، ایسی زکات اور ایسے اعمال اس کے قبول ہوں گے؟ نہیں. کوئی بھی عمل کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے تب عمل صحیح ہوگا. تو ایک شرط تو یہ نیت صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، یعنی عمل صحیح ہو، اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو. نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، مگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کا عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اس کی نیت تک کا اعتبار نہیں ہوگا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کا ارادہ کرے یعنی نیت صحیح ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرے، یہ ہے عمل صالح ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. یہ قید بتا رہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی کا عمل صحیح مانا جائے گا.